اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الصادق علیہ السلام واللہ ما عبد اللہ بشیء افضل من اداء حق المؤمن۔ السلام علیکم، میرا آج کا موضوع ہے رسالۃ الحقوق، اور انہی حقوق کی اہمیت کے مد نظر میں نے آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں امام علیہ السلام حقوق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت مومن کے حق کی ادائیگی ہے۔ چونکہ انسان مدنی طبع ہے اور مل جل کر زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے، یعنی معاشرتی زندگی انسان کی ترجیحات میں شامل ہے، اور معاشرہ انسانوں سے مختلف انسانوں پر مشتمل ایسے گروہ کو کہتے ہیں کہ جن کی بنیادی ضروریات مشترکہ ہوں۔ جب انسان کی بنیادی ضروریات مشترکہ ہوں تو ان کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے انسان کسی آئین کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسے قوانین وضع کرے کہ جس بنا پر انسان معاشرے میں ایک سعادت مند زندگی گزارے اور ایک آئیڈیل معاشرے کو تشکیل دے سکے۔ چونکہ ان حقوق کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ قرآن نے اور معصومین نے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے فرمان میں صادق بیان فرمایا، اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رسالۃ الحقوق کو انتخاب کیا، چونکہ یہ رسالہ ان تمام حقوق کی صحیح طور پر نمائندگی کرتا ہے۔ یہ رسالہ کسی معمولی شخصیت نے نہیں، بلکہ خود منبع رسالت و ہدایت، منبع وحی سے متصل پروردہ امامت و نبوت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رسالہ کو تحریر فرمایا۔ وہ امام جنہوں نے خود اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا: انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، انا ابن من دنا فتدلی فکان من ربہ قاب قوسین او ادنی۔ یہ وہ عظیم المرتبت امام ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کی مشکلات کو تحمل کرنے کے بعد اس کٹھن دور میں دشمن کی لہراتی تلواروں کے سائے میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے گراں بہا موتی بکھیرے کہ جو ہر زمانہ میں انسان کے لیے نجات کا باعث ہیں۔ اگر انسان ان سے متمسک رہے تو یہ انسان کی روح کو جلا بخشتے ہیں، حتیٰ انسان کی فکر کی اصلاح کے لیے بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں یہاں پر اصل مطالب کو بیان کرنے سے پہلے اس رسالے کی اہمیت اور اس رسالے میں حقوق کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس رسالے کے منابع اور اسناد کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ نورانی رسالہ ہمارے قدیمی اور معتبر منابع میں ذکر ہوا ہے۔ مثلاً شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں اس رسالہ نورانی کو ذکر کیا۔ تحف العقول میں ابن شعبہ حرانی نے اس رسالے کو نقل فرمایا، اور خصال صدوق میں شیخ صدوق نے بھی اس رسالے کو تحریر کیا۔ اور اس رسالہ عملیہ کو نقل کرنے والے راوی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ ثابت ابن دینار جو کہ ابو حمزہ صومالی کے نام سے معروف ہیں، جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں: ابو حمزہ صومالی فی زمانہ ہی مثل سلیمان فی زمانہ، کہ ابو حمزہ صومالی کا مقام اور مرتبہ اور ابو حمزہ صومالی کی اہمیت اور فضیلت اس قدر بلند و بالا ہے، وہ اہمیت ہے جو اپنے زمانے میں جناب سلیمان محمدی کی تھی۔ اور اس راوی کو ایک اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ جناب ابو حمزہ صومالی نے 4 ائمہ کے دور کو درک فرمایا: امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کو بھی درک کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بھی زانو ادب طے کیا، حتیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا کچھ حصہ بھی جناب ابو حمزہ صومالی نے درک فرمایا۔ تو اس صحیح راوی اور اس معتبر راوی کی وثاقت سے یہ رسالۃ الحقوق ہم تک پہنچا ہے، جس میں امام عالی مقام نے تمام حقوق، یعنی سب سے پہلے کہ خالق کے مخلوق پر کیا حقوق ہیں، اس کے بعد اعضاء و جوارح انسان خود
ہمارے اعضاء و جوارح کے ہم پر کیا حقوق ہیں، معاشرے میں رہنے والے مختلف لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، حتیٰ کہ ایک غیر مسلم کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ان سب کو بیان فرمایا، جو کہ ہم انشاءاللہ سلسلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔